بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ وائس آف جرمنی کی اردو سروس میں پروگرام حالات حاضرہ کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہیں۔ اس سے پہلے ہم وی او جی نیوز چینل پہ کام کر رہے تھے، اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک سیپریٹ کالم رکھا ہے جس کے اندر ہم ڈسکشنز اور انٹرویوز کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کریں گے، اور اس کا نام جو ہے وہ وی او جی اردو سروس ہے۔ تو آج اس سلسلے میں ہمارا یہ پہلا پروگرام جو ہے اپنے مشہور اخبار نویس کالم نویس جناب یاسر پیرزادہ صاحب کے ساتھ ہم نے رکھا ہے، اور ان کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے، اور وہ یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ میرے ساتھ عباس انور صاحب ہیں اور یاسر پیرزادہ صاحب، ہم تینوں مل کر یہ پروگرام کریں گے۔ جی یاسر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ جناب عرفان صاحب۔ عباس صاحب السلام علیکم۔ آپ سے تعارف تو بڑا پرانا ہے، آپ کے کالموں کی مناسبت سے پوری دنیا میں پڑھے جاتے ہیں، اور آپ ایک کہتے ہیں پسندیدہ کالم نگار ہیں اکثریت کے۔ مہربانی ہے آپ کی، بڑی محبت ہے آپ کی۔ آج کیونکہ یوم وہ ہے قائد اعظم کی پیدائش کا دن ہے، تو میں نے سوچا کہ اس حوالے سے آپ سے جو ہے وہ گفتگو کر لی جائے۔ جناب بڑی شکریہ، بہت شکریہ آپ کا۔ تو آج بھی جمعے کا دن ہے، قائد اعظم کی یوم پیدائش کا۔ 11 سپٹمبر کو ان کی وفات کا دن ہے، وہ بھی پچھلے سال اسی سال جمعے کا دن تھا۔ اور 14 اگست جو ہے پاکستان کی یوم آزادی کا دن جو ہے وہ بھی جمعے کا دن ہے، اور بعض لوگ اس کو بھی اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں کہ 16 اکتوبر کو جو لیاقت علی خان کی شہادت ہوئی تھی وہ بھی ایک جمعے کا دن تھا۔ آپ اس کو اتفاق سمجھتے ہیں یا اس سے کوئی نتیجہ نکالتے ہیں آپ، جیسا کہ بعض حلقے پاکستان میں نکالتے ہیں اس سے نتیجہ؟ پتہ نہیں اس سے وہ کیا نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں، کہ اگر 3 دن آپ نے جس طرح بتائے ہیں یہ تو بڑی اچھے دن ہے، تو 2 تو چل سے کم اچھے دن ہے۔ ایک تو قائد کی یوم پیدائش اور پاکستان کا بننا، لیکن اس میں سے 2 جو ہیں جس طرح لیاقت علی خان کی شہادت جو ہے وہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو مجھے تو نہیں لگتا ان میں آپس میں کوئی ربط ہے، اور اگر بالفرض محال ربط اگر ہوتا بھی نا جی تو وہ پروبیبلٹی تھیوری ہے اس میں، اور وہ یہ کہتی ہے کہ اس طرح کے اتفاقات جو ہیں وہ بالکل ہوتے رہتے ہیں۔ وہ ایک کتاب ہے پروبیبلٹی پہ، دی ڈرنکرڈز واک، وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ ایک طرح کا نا آپ سمجھ لیں کہ کنفرمیشن باعث ہوتا ہے، یعنی کہ آپ اپنے دماغ میں پہلے ایک تھیوری بناتے ہیں اور اس تھیوری کے مطابق آپ پھر ثبوت تلاش کرتے ہیں۔ جیسے جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ جمعے کے دنوں سے اس کی مماثلت سے، اس اتفاق سے وہ کوئی پاکستان کے بارے میں کوئی وہ تھیوری ان کے دماغ میں ہے، تو وہ پہلے انہوں نے وہ فرض کر لیا کہ وہ درست ہوگی، اس کو انہوں نے چونکہ فرض کر لیا کہ وہ ایسے ہی ہوگی، اس کے بعد انہوں نے یہ اپنی طرف سے یہ ثبوت تلاش کیے۔ تو میرا خیال ہے یہ نتھنگ مور دین کنفرمیشن بائس کی فیلسی ہے۔ لیکن میں نے یہ بات آپ سے اس لیے پوچھی کیونکہ پاکستان کے ایک مشہور اخبار نویس ہیں جو کثرت کے ساتھ لکھتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو تاریخ دان فہرست میں شامل کرتے ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ حوالہ دے کے جو میں نے آپ کو بیان کیا کہ یہ قدرت کا انتظام ہے، اور قدرت کے نظام پر تدبر کرنے والے ہی اسے سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، جو ذہین و فطین روشن خیال زندگی سے قدرت کے فیکٹر کو خارج کر دیتے ہیں، وہ ایسے معاملات کے ادراک سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ بس یہ محرومی جو ہے نا ہماری، یہ محرومی جو ہے ہمیں تو انہوں نے سائڈ پہ کر دیا۔ وہ اس میں آپ اگر ایک لفظ دیکھیں، روشن خیال کو بھی انہوں نے تبرہ کیا اس کے اوپر، ایز اف کہ روشن خیال ہونا کوئی بڑی قابل نفرت بات ہے، کوئی بڑی یعنی کہ نیگیٹو بات ہے، کوئی بڑی کوئی یعنی جس پر کسی کو جس طرح کسی پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ تو بڑا روشن خیال ہے جی۔ حالانکہ دنیا بھر میں، آپ جرمنی میں جیسے بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا بھر میں تو روشن خیال لوگوں کو یا اس طرح کے جو لبرل تھاٹ کے لوگ ہیں ان کو تو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ لوگ سول لبرٹیز کی بات کرتے ہیں، شخصی آزادی کی بات کرتے ہیں۔ خود قائد اعظم اس طرح کی بات کرتے تھے، خود وہ بھی بڑے روشن خیال، مجھے بتایا ان سے زیادہ روشن خیال کوئی تھا نہیں۔ اگر ایک شخص اگر قائد اعظم کی مثال بھی دے اور اسی سانس میں روشن خیالی کے اوپر تبرہ بھی کرے
مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کانٹراڈکشن کو میں کدھر فٹ کروں. کوگنیٹو ڈسوننس تو میں نے پڑھی ہے, اس کو تھوڑا بہت سمجھا بھی ہے, لیکن یہ ایک عجیب و غریب قسم ہے کوگنیٹو ڈسوننس کی کہ آپ ایک ہی سانس میں دو متضاد باتیں کیسے کر جاتے ہیں. میری سمجھ سے تو باہر ہے یہ بات. یہی میری وجہ ہے آج کا پروگرام آپ کے ساتھ کرنے کی, کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے نا وہ دو طرز کی تھنکنگ جو ہے وہ قائد اعظم سے متعلق دو فیکٹ جو ہے وہ چل رہے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو بالکل دائیں طرف نظریات کی بات کرتے ہیں, اور ایک جن میں ہمارے کیا نام اس کا موریہ مقبول جان صاحب ہیں, پھر اپنے وہ صفدر صاحب ہیں. ایک اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ چل رہی ہے, جن میں آپ مبارک علی صاحب ہیں, آپ ہیں, اور وجاہت مسعود ہیں. لیکن جو وہ بات کرتے ہیں اس کو وہ اب یہ عنصر شامل ہو گیا ہوا ہے کہ قائد اعظم کی بات کو مفہوم بیان کیا جاتا ہے, اس کی مراد لی جاتی ہے کہ قائد اعظم کی یہ کہنے سے مراد یہ تھی, اور اس کو زیادہ جس سے کہتے ہیں نا اہمیت دے کے تو بیان کیا جاتا ہے, اور جس سے قاری کا ذہن جو ہے تھوڑا سا کنفیوز ہوتا ہے پڑھنے والے کا. دیکھیں نا, تحقیق ہر بندے کی فیلڈ نہیں ہوتی, یہ ہر بندہ کتابوں تک اپروچ نہیں کرتا کہ جی ہاں یہ میں اس کو چیک کروں یہ کہ یہ جی کیا ہے یا نہیں. اس سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی پاکستان کے اندر تنگ نظری جو مذہبی تنگ نظری ہے, ویسے ایک گھٹن سے جو ماحول میں بڑھتی چلی جا رہی ہے, اس میں یہ فیکٹر بہت زیادہ ہے. اب میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ آپ نے بھی اب دو تین دن پہلے کالم لکھا جس میں قائد اعظم کی جو ہے وہ ارب پتی ہونے کا سفر عنوان سے. اس سے پہلے بھی آپ نے کالم لکھا تھا کئی سال پہلے جس میں حضرت قائد اعظم نہیں, اس کا عنوان تھا مولوی محمد علی جناح. ہاں, مولوی محمد علی جناح. ہاں, وہ مجھے ملا نہیں, بہت پرانی بات ہے, کئی سال پہلے میں نے وہ پڑھا تھا. اور اس میں آپ ایک اور طرز فکر کی بات کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں, صفدر محمود صاحب نے جو 11 سپٹمبر کو کالم لکھا ہے یوم وفات کے اوپر, اس میں وہ ڈاکٹر ریاض علی شاہ صاحب کا حوالہ دے رہے ہیں کہ بھئی وہ قائد اعظم سے قریب تھے, تو انہوں نے کہا کہ بھئی قائد اعظم جب آخری وقت آ گیا تو وہ انسان کے اوپر جو ہے وہ خوف سے آزاد ہو جاتا ہے, اور وہ سچی بات جو اس کے ذہن میں ہوتا ہے وہ کرنے میں اس کو کوئی تعامل نہیں ہوتا. اور یہی وہ قائد اعظم کی طرف منسوخ کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر ریاض علی شاہ کو انہوں نے کرسی قریب کرنے کے لیے کہا, اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ بھئی میرا آخری وقت, اور میں پاکستان کے بارے میں کہ میں نے جو آزادی کی جنگ لڑی یا تحریک آزادی یہ تھی اس پر روشنی ڈال کے انہوں نے کہا کہ پھر قائد اعظم کی آنکھیں جو ہے وہ چمکنے لگی, آواز بلند ہو گئی, فرمایا یہ مشیت ایزدی ہے, یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیضان ہے کہ جس قوم کو برطانوی سامراج اور ہندو سرمایہ دار نے حرف غلط کی طرح مٹانے کی سازش کر رکھی تھی, آج وہ قوم آزاد ہے. اس سے بڑھ کر خدا کا اور کیا انعام ہو سکتا ہے. یہی وہ خلافت ہے جس کا وعدہ خدا تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا. خدا کے اس انعام عظیم کی حفاظت اب مسلمانوں کا فرض ہے. اب آپ اس تحریک کو دیکھیں, یہ بات قائد اعظم کو برملا پبلکلی کہنے سے کون روک سکتا تھا؟ یہ بات ان کو کسی ریاض علی شاہ کے کان میں کیوں کرنی پڑی؟ یہی میرا آپ سے سوال تھا کہ آیا جو آزادی کی تحریک ہے, جو سیاسی سفر ہے قائد اعظم کا, اس کے اندر بھی انہوں نے کبھی یہ لفظ جو ہے برطانوی سامراج اور ہندو سرمایہ دار کے لیے استعمال کیے یا نہیں کیے؟ ایک دفعہ یہ جنہوں نے قائد اعظم کی جو سرکاری سوانح نگار ہیں, انہوں نے ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ قائد اعظم کہیں جا رہے تھے تو لوگوں نے نعرے لگائے مولانا قائد اعظم یا اس قسم کے کوئی نعرے, جس سے یہ تاثر ملتا تھا کہ جیسے یہ کوئی مذہبی رہنما کے طور پہ. تو قائد اعظم نے ان کو سختی سے منع کیا کہ میں کوئی مذہبی رہنما نہیں ہوں. ہزاروں جگہوں کے اوپر قائد اعظم نے یہ کہا کہ پاکستان جو ہے وہ کوئی تھیوکریٹک اسٹیٹ نہیں ہوگا, کوئی ملائیت نہیں ہوگی, کوئی پاپائیت نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, ہمارا اسلامی جمہوری اقدار کے مطابق ایک ملک ہوگا. تو یہ اس پر خیر بعد میں آتے ہیں, لیکن جو آپ نے یہ واقعہ سارا نریٹ کیا نا, میرا سوال وہی ہے کہ یہ جو بات تھی, یہ بات کہنے سے قائد اعظم کو, بابا قوم کو, جس نے ملک بنایا تھا, ان کو کسی پبلک فورم پر یہ تقریر کرنے سے کوئی روک سکتا تھا؟ کوئی نہیں روک سکتا. انہوں نے یہ بات کسی بندے کے کان میں مرتے وقت کیوں کہی؟ یہ ایسے ہی ہے
عرفان صاحب کے جیسے ایک صاحب ہیں، ان کو یہ بہت شوق ہے کہ ملک میں صدارتی نظام حکومت نافذ کر دیا جائے، اور اس کے لیے وہ قائد اعظم کا کندھا استعمال کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا کہ پاکستان میں صدارتی نظام ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ ڈائری بھی بڑی دلچسپ ہے۔ یہ ڈائری دریافت ہوئی تھی جنرل ضیاء کے زمانے میں، اور اس ڈائری میں کوئی یعنی کہ جس طرح کسی کے ٹوٹے ہوئے ہاتھوں سے کوئی نوٹس ہوتے ہیں نا، یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کس کی ہے کس کی نہیں ہے، قائد اعظم کی ہے نہیں ہے، یہ بھی نہیں پتا، لیکن انہوں نے کہا کہ انہوں نے تصدیق کرا لی تھی این ڈی یو سے، یہ تحریر قائد کی ہے، چلے مان لیا۔ اچھا، اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کا جو عکس ہے وہ ایک ہے انتھولوجی آف جنا، اس میں ہے چھپا ہوا، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قائد اعظم ملک میں صدارتی نظام چاہتے تھے۔ اچھا جی، وہ میں نے انتھولوجی آف جنا اتفاق سے میرے پاس موجود تھی، میں نے وہ پڑھی بھی ہوئی تھی، میں نے دوبارہ نکال کے پڑھی۔ اول تو اس میں ایسی کوئی بات ایکسپلیسٹلی لکھی نہیں ہوئی کہ قائد اعظم نے لکھا ہو کہ جی اس ملک میں صدارتی نظام ہونا چاہیے، پہلی بات۔ وہ بالکل بھی یعنی اس سے کہیں سے دور دور تک کا بھی یہ کوئی بات، نہ وہ کوئی تقریر ہے، نہ وہ کوئی ایسی بات ہے، کچھ بھی نہیں ایسا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ڈائری ہے مبینہ طور پہ، یا وہ جو نظام ہے، اگین میرا سوال وہی ہے، اگر قائد اعظم چاہتے تھے تو پھر وہ کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں جب آئین بننے لگا تھا تو اس کانسٹیٹیوشن اسمبلی آئین ساز اسمبلی کو بتاتے کہ اس ملک میں صدارتی نظام ہوگا جو کہ اس ملک کے لیے بہترین ہے۔ انہوں نے تو پورا ماڈل جو تھا ایک طرح کا ہمارا پارلیمانی ڈیموکریسی، لبرل ڈیموکریسی، اس طرح کا ماڈل انہوں نے ایک سے زیادہ دفعہ بیان کیا، آئین ساز اسمبلی کو بھی بیان کیا، مختلف جگہوں پر انٹرویو دیتے ہوئے بیان کیا، اور یہ ان میں کوئی اچھا پھر وہ پاکستان بننے کے بعد بھی زندہ رہے، اور اس دوران بھی انہوں نے کئی مواقع پر بے شمار تقاریر کی، کہیں بھی ان کے منہ سے صدارتی نظام کا لفظ ہم نے سنا، جب بھی سنا پارلیمانی ڈیموکریسی اور وہ فیئرنس کے اصول اور ول آف دی پیپل اور اس طرح کی باتیں ساری سنی۔ اچھا، تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جتنے لوگ ہیں، آپ نے جو شروع میں ایک بات کی نا کہ جی اپنی اپنی انٹرپریٹیشن، وہ کہتے ہیں انٹرپریٹیشن تو آپ تب کریں نا کسی کی جب کوئی ایسا وہ صوفی ہو، کوئی عارف ہو جس کی باتیں سمجھ نہ آ رہی ہوں، ٹھیک ہے، جو کوئی بڑی تصوف کی کوئی پیچیدہ زبان کو رہا، کوئی بڑی ابن عربی کی کتاب ہو جس کے لیے آپ کو اپنا دیکھنے پڑے، لوگوں سے پوچھنا پڑے کہ بھی اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ تو ایک ایسا لیڈر تھا جس کی پوری زندگی آپ کے سامنے ہے، ایک ایک چیز، جب وہ یعنی رکن تھے اسمبلی کے، وہ سینٹرل لیجسلیٹو کے رکن تھے، ان کی تقریریں تک وہاں ڈاکومنٹ ہوئی پڑی ہیں کہ کیسے انہوں نے وہاں پر بھگت سنگھ کے حق میں آواز اٹھائی، مائنورٹیز کے حق میں آواز اٹھائی، غازی علم دین کا مقدمہ لڑا، یا باقی باتیں، ایک ایک چیز تو ڈاکومنٹ ہے، ہر بات۔ اچھا، اتنے وہ پرٹیکولر تھے کہ ایک ایک بات ان کی جو تھی، اگر کوئی خلاف واقعہ ہوتی تھی تو اس کا وہ نوٹ لیتے تھے، نوٹس لیتے تھے، اور اس کی کوئی بھی کلیریفیکیشن اگر جاری کرنی تو مطلب ہی واز سو میٹیکولس ان ہز افیئرز۔ ایسے بندے کے بارے میں آپ یا کوئی بھی بندہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے جی ان کا یہ مطلب تھا؟ وہ جو مطلب ان کا تھا وہ بیان کرتے تھے، اور وہ اس بارے میں بڑے، ان کی ایکسپریشن ہی بہت زبردست تھا ماشاءاللہ، اور ان کو کوئی ڈر خوف بھی کسی کا نہیں تھا۔ لہٰذا میں تو اس قسم کی، یہ جو آپ ایک اور اس میں مجھے بات یاد آئی کہ وہ کسی کے انہوں نے جو کان میں کہا یا فلاں میں کہا، اکثر آپ بھی انٹرویو سنتے ہوں گے اخباروں میں نا، میں بھی بچپن سے پڑھتا آ رہا ہوں، یہ جو لوگ بیوروکریٹ ریٹائر ہو جاتے ہیں کبھی، تو وہ انٹرویو دینے کا پھر ان کو بڑا شوق ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں وقت میں نے کیبنٹ میں کھڑے ہو کے اس وقت کے وزیر اعظم کو کہا کہ نہیں سر یہ غیر قانونی کام میں نہیں کروں گا۔ بہت یہ سب باتیں، اور وہ وزیر اعظم اس وقت فوت ہو چکا ہوتا ہے جس کے بارے میں وہ یعنی لوگوں کے یہ دعوے، جب بھٹو صاحب فوت ہو گئے پھر سب نے کہا میں نے تو بھٹو کے منہ پر کہہ دیا تھا کہ یہ کام میں نہیں کروں گا۔ اب آپ سوچیں اس وقت یہ کوئی تھا کبھی، اس وقت کبھی آپ نے یہ خبر پڑھی جس وقت یہ سب کچھ ہو رہا تھا؟ تو یہ بس باتیں ہیں، دعوے ہیں، ان کی کوئی سچائی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک بات اس میں جو ایک رہ گئی، پھر آپ فرمائیے گا کہ ہم لوگ چاہے کوئی بھی ہمارا نقطہ نظر ہو، مذہبی ہو، لبرل ہو، میں تو ویسے دونوں کو کانٹراڈکٹری سمجھتا نہیں، مذہبی اور لبرل کو، میرے نہیں خیال سے کوئی کانٹراڈکشن اس طرح سے ہے۔ میرا مطلب کہنے کا کوئی بھی نقطہ نظر آپ کا ہو، ہمیں اس میں سچائی تلاش کرنی چاہیے، فیکٹس کو تلاش کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اپنی مرضی کی مجھے کوئی چیز ملے تو میں اس کو تو پکڑ لوں، اور جو چیز جو ہے، جو فیکٹ جو ہے میرے نقطہ نظر سے اتفاق نہ کر رہا ہوں اس کو میں اگنور کر دوں بڑا کنوینئنٹلی، یا اس کا میں کوئی اور مطلب لے لوں۔ یہ بددیانتی ہوتی، ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن چونکہ ہم اپنے وہ ایک فکسڈ قسم کے نظریات سے
ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے. وہ ہم نے ان کو اپنی انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے. تو اس لیے پھر ہم جو ہے جب ہمارے سامنے کوئی حقائق بھی پیش کرتا تو پھر ہم برا منا جاتے ہیں, اور پھر اگر جب برا مناتے ہیں تو پھر جواب میں دلیل نہیں دیتے, جواب میں پھر ہم گالی دیتے ہیں. یہ کلچر جو ہے نا یہ ملک کے لیے بہت نقصان بس دہ ہے ایسے ہی اور دن بدن بڑھ رہا ہے. جی ہاں جی ہاں. تو یہ بتائیں کہ جو آواز قائد اعظم کو پکا مسلمان یا ایک مسلمان لیڈر کے طور پہ, مذہبی لیڈر کے طور پہ پیش کرنا شروع کر دیا ہے بادشاہ لوگوں نے, تو اس کا جو اثرات سوسائٹی پر پڑ رہے ہیں, اس سے پاکستان کو کیسے بچایا جا سکتا؟ اچھا, اس کی پہلے وجہ میری جہاں تک تھوڑی بہت میں نے پڑھا ہے, میرا خیال ہے وہ لوگ اس لیے اس کو سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم اپنی ذاتی زندگی میں چاہے جتنے مرضی ماڈرن, لبرل, سیکولر جو مرضی ہوں, لیکن چونکہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک حاصل کیا جی, اور وہ ملک جو ہے انہوں نے یہ کہہ کر حاصل کیا کہ ہندو مسلم دو قومیں ہیں, اس لیے پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, وہ اپنی ذاتی زندگی میں چاہے ماڈرن ہی کیوں نہ ہو, لیکن بہرحال انہوں نے اگر اس نظریے کے تحت ملک حاصل کیا تھا تو وہ ہم ان کو ان معنوں میں سیکولر نہیں کہیں گے. یہ میرا خیال ہے کہ ان کا یہ نقطہ نظر ہے. اچھا, اس میں نا میری رائے میں قائد اعظم کا کام نا کوئی اتنا آسان نہیں تھا. ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان کے سامنے اس وقت یعنی کانگریس جیسی ایک بہت بڑی طاقتور پارٹی اور اس کے بہت بڑے بڑے لیڈر تھے, پھر جو انگریز سرکار تھی ظاہر ہے اس وقت وہ بھی تھی, ان سے بھی انہوں نے نبرد آزما ہونا تھا, اور پھر انہوں نے ایک لوور مڈل قسم کے مسلمان کو بھی ایک کوئی نعرہ تو دینا ہوتا ہے نا اپنے پالیٹکس میں, جس سے آپ نے ان کو اپنا ہمنوا بنانا ہوتا ہے. اب اتنی پیچیدہ کانسٹیٹیوشنل باتیں یا اس قسم کی پارلیمانی ڈیموکریسی کی نیٹی گریٹی جو ہے وہ جلسوں میں یا عام جو آپ کا ووٹر ہے اس سے آپ نہیں کر سکتے نا اس طرح سے, تو وہ اس کو بھی آپ نے اپنے ساتھ انگیج رکھنا. تو یہ تمام چیلنجز کے ساتھ, اور پھر اس میں ایک بات اور کہ بہرحال انہوں نے مائنورٹیز کا جو مقدمہ ہے وہ تو پہلے دن سے اس کو نہیں چھوڑا, جو اقلیتوں کا, کیونکہ ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ایک ایسے ملک میں جہاں پہ ہندو یا دوسری قوم کوئی میجورٹی میں ہے, وہاں پہ شاید ہمیں بطور مسلمانوں کو ٹرنی آف میجورٹی کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے. اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ حقوق ملنے میں شاید کوئی پرابلم ہو, اور آخری وقت تک آپ کو شاید یقیناً اس بات کا علم ہوگا کہ وہ کیبنٹ مشن جو تھا, پلان تھا, وہ تو قائد اعظم نے ایکسپٹ کر لیا تھا, اور اس کیبنٹ مشن پلان میں میرے خیال سے تو وہ گارنٹیز شامل تھیں جن کا جناح صاحب جو ہے وہ بار بار ذکر کرتے تھے. اگر اس میں صوبائی حکومتوں کو پوری خود مختاری دے دی گئی تھی تو سوائے سینٹر کے پاس میرا خیال ہے ڈیفنس, کمیونیکیشن اور فارن افیئرس کے محکمے تھے, اور باقی صوبائی حکومتوں کے پاس پورا اختیار تھا. صوبائی حکومتوں میں جو پنجاب اور بنگال اور جو باقی مسلمانوں کی جو اکثریت کے علاقے تھے, تو وہاں پر تو مسلمانوں نے پھر اپنے یعنی اپنی روایات اور اپنے سسٹم کے مطابق ہی حکومت کرنی تھی نا, تو اس میں پھر حقوق کی وہ حق تلفی کا تو سوال نہیں اٹھتا. تو لیکن پھر وہ ظاہر ہے کہ کانگریس نے اس کو پہلے ایکسیپٹ کیا غالباً, اور پھر اس کے بعد ریجیکٹ بھی کر دیا, اور انہوں نے اس وقت یہ بھی کہا کہ کانگریس جو ہے یا کوئی بھی حکومت جو ہے سینٹرل گورنمنٹ, وہ پھر اکثریت اگر اس کے پاس ہوگی تو وہ ضم کر لے گی جو علاقے ہیں مختلف گروپوں میں جو دیے ہوئے تھے. اس کی ایک تازہ مثال آپ نے ویسے دیکھی بھی جب انڈیا نے کشمیر پہ قبضہ کیا ہے. تو خیر یہ میں تھوڑی ذرا بات لمبی ہو گئی, آئی ایم سوری. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ جن دوستوں کی آپ طرف نشاندہی کر رہے ہیں, ان کے دماغ میں وہ ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے کہ جی اس لیے قائد اعظم کو ہم لبرل یا ماڈرن نہیں کہیں گے کیونکہ انہوں نے تو مسلمانوں کے لیے پورا ملک حاصل کیا. تو میں اس کا ایک ذرا تھوڑا سا آپ کو ایک اوور ویو دے رہا تھا کہ میرا یہ خیال ہے کہ نہیں, وہ ایک ان کی سٹرگل تھی اقلیتوں کو اپنے حقوق دلوانے کے لیے, اور اسی اصول کو ہمیں پاکستان میں لاگو کرنا چاہیے کہ جب ہم اپنے لیے وہ حقوق مانگ رہے تھے, جب ہم اقلیت میں تھے متحدہ ہندوستان میں, تو پھر ہمیں اکثریت میں آنے کے بعد اپنی اقلیتوں کو اسی طرح برابر کے حقوق دینے چاہیے, بلکہ ایک رول ماڈل ریاست ہونی چاہیے ہماری. ہم نے تو ملک اسی اصول پر, جس اصول پر ہم نے ملک حاصل کیا وہ اصول تو ہمارے ہاں ایک رول ماڈل ہونا چاہیے نا عرفان صاحب. جی جی.
تو بدقسمتی سے وہ نہیں ہوا. اب اس کی کیا وجوہات ہیں وہ اب ایک علیحدہ ایک بحث ہے لمبی چوڑی. نہیں لیکن وہ وجوہات بڑھتی چلی جا رہی ہیں, نئی سے نئی وجہ بنائی جا رہی ہے جس سے ماحول میں بہت زیادہ تنگ نظری اور آپس میں جو جسے کہتے ہیں نا ہم وطن ہونے کا ایک احساس جو ہوتا ہے وہ اس کو دھچکا لگ رہا ہے. دیکھیے اگین یہاں پہ وہی کانٹرڈکشن جن کی طرف میں نے تضادات جن کی طرف میں نے شروع میں اشارہ کیا تھا وہی آ گئے کہ ایک ہی سانس میں ہم یہ کہتے ہیں, وہ لوگ ہمارے دوست جو ہیں کہ جی ملک اسلام کے نام پر بنا اور یہاں ہم نے وہ اس طرح کا نظام نافذ کرنا ہے, بسم اللہ, بہت اچھی بات ہے. تو اس میں ہی تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اس میں پھر دیں نا آپ وہ گارنٹیز, جو وہ ضمانتیں دیں جو کہ قائد نے جن کا وعدہ کیا تھا اقلیتوں کو. قائد نے یہی تو کہا تھا کہ اقلیتوں Hindus shall cease to be Hindus and Muslims shall cease to be Muslims, not in their individual sense but political sense. تو یعنی ہندوز جو ہے اور ہر بندہ جو ہے اپنے گرجے میں اپنے مندر میں مسجد میں جانے کے لیے آزاد ہوگا, ذاتی طور پہ وہ اپنا مذہب جو ہے وہ پریکٹس کرے گا, لیکن سیاسی جب بات آئے گی, حقوق کی جب بات آئے گی, تب ہندو مسلم کی تخصیص جو ہے وہ نہیں کی جائے گی. تو اس ویژن کو لے کر چلیں. اب اس کی پھر وہ چونکہ یہ چیز جو ہے ہمارے ان دوستوں کو سوٹ نہیں کرتی, پھر اس کی مختلف تعویلیں پیش کریں گے. نہیں اس کا یوں مطلب نہیں تھا, اس کا وہ مطلب نہیں تھا, قائد نے تو کبھی سیکولرزم کا لفظ استعمال نہیں کیا. اب یہ ایسی دلیل ہے کہ اتنی مزہ کا خیز سیکولرزم کا لفظ یا ماڈرنزم کا لفظ تو بلے صاحب نے بھی کبھی استعمال نہیں کیا. بلے شاہ سے زیادہ پروگریسو آدمی کوئی ہے نہیں میرے خیال سے. آپ شاعری پڑھ لیں بلے شاہ کی, ساری سے زیادہ پروگریسو کون بندہ ہوگا بتائیں مجھے آپ. صحیح بات. لیکن یہ ریاست کی بھی تو ذمہ داری ہے نا کہ قائد اعظم کے نام ہر سیاسی پارٹی قائد اعظم کا نام لیتی ہے, لیکن ریاست جب حکومت میں آتے ہیں کوئی اس طرف توجہ نہیں کرتا کہ بھئی قائد اعظم کی کیا اس ملک میں چاہتے تھے, کیسا نظام چاہتے تھے, ہم اس کی طرف توجہ کریں. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو میرا خیال ہے ہوتا ہی ایسے, جب یعنی جو لیڈران ہوتے ہیں کسی ملک کے, جو اس طرح فوت ہو جائیں یا ان کا جس کو ہم کہتے ہیں نا فاؤنڈنگ فادر جو ہے, وہ اس کے بعد تو صرف ان کا نام ہی لوگ استعمال کرتے ہیں. لینن کے بعد جو کچھ اسٹالن نے کیا وہ کوئی بات پیچھے رہ گئی, بولشوک ریولوشن کی تو بات کہیں ختم ہو گئی. اسٹالن نے جو کچھ کیا وہ تو آپ نے پتہ ہی, تاریخ میں اس نے بدترین قسم کی فسطائیت اور آمریت کو جنم دیا. اور اس میں ہماری جو منافقت ہے ویسے اس کا بھی جواب نہیں. آج میں ٹی وی پر دیکھ رہا تھا, ایک صاحب قائد اعظم کی بہت لمبی چوڑی تعریفیں کر رہے تھے اور وہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر کی کیبنٹ کا حصہ بھی رہے ہیں. اب مجھے بتائیں کون سے قائد اعظم نے کب یہ بات کی, کوئی اس بات کی کوئی گنجائش ہے ایک بندہ قائد کا فین بھی ہو اور ساتھ میں وہ کسی ملٹری ڈکٹیٹر کی کیبنٹ کا حصہ بھی ہو؟ تو یہ تو ایک ہماری المیہ ہے, ہماری جو اشرافیہ اس کی منافقت کا ایک بالکل جیتا جاتا ثبوت ہے یہ, کہ وہ اس کا قائد کا صرف جناح صاحب کا نام استعمال کرتے ہیں, اور جس طرح بالکل اس طرح جیسے ہم ریلیجن کا نام استعمال کرتے ہیں, اور ہماری پریکٹس جو ہے وہ اس کے بالکل برخلاف ہے, بالکل برخلاف ہے اس کے. اب آپ نے آج وزیر اعظم صاحب کا پیغام جو انہوں نے دیا یوم پیدائش پہ, یقیناً آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا, اور جس میں وہ کہتے ہیں کہ بھئی خوش نصیب ہوں کہ ایک آزاد ماحول میں آنکھ کھولی, خدا نے ہمیں یہ ماحول ہمیں محبوب قائد کے ذریعے دیا. اور بعد میں لکھتے ہیں کہ افراتفری اور محرومی کے شکار لوگوں کو ایک قوم بنانے کا عزم جو ہے وہ ایک معجزہ تھا. قائد اعظم کے نظریات ایمان, اتحاد و تنظیم کو پھر سے زندہ کریں. اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ بھئی یہ تینوں چیزیں جو ہے قوم میں سے ختم ہو گئی ہیں, جس کو دوبارہ زندہ کرنا ہے. قوم مردہ لحاظ سے مردہ ہو چکی ہے, جس کی وجہ سے اس کو دوبارہ زندہ کریں. پھر اسی کو دہراتے ہیں کہ ایک نئی قومی روح کے ساتھ زندہ کریں. اس کا مطلب قومی روح بھی ختم ہو گئی ہے ملک کے اندر. اب ریاست کے جو حکمران ہیں وہی اس قسم کے بیان دینے شروع کر دیں تو اس سے تو ظاہر ہے کہ جو نیچے کا طبقہ ہے اس کو تو ایک نئی گائیڈ لائن ملتی ہے. بس یہ تو خیر میں اس میں کیا عرض کروں, میرا تو یہ خیال ہے کہ جو قائد اعظم نے, میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کبھی سوچا بھی ہوگا کہ پاکستان بننے کے 70-72 برسوں کے بعد اس ملک کا یہ نقشہ ہوگا جو وہ چھوڑ کر گئے تھے. ایک تو ملک تو لخت ہو گیا, ایک تو ملک نہیں رہا وہ والا,
اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک میں جس قدر بگٹری اور یہ ریلیجس ایکسٹریمزم اور ایک نفرت کی فضا جو ہم نے بنا دی ہے، یہ تو بالکل وہ قائد کا پاکستان نہیں ہے اس کا. وہ تو ایک وہ تو بڑا یعنی ایک ایسا یعنی کہ ویژن چاہتے تھے. لیکن ایک ایسا بندہ جس نے اپنا بامبے کا گھر جو ہے وصیت میں اپنی بہن کے نام کر دیا، اور ان کا ایک گھر کراچی میں بھی تھا. ٹھیک ہے، اب اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بھئی وہ ایک مطلب میں اگر کراچی میں ہوں تو کبھی میں بامبے آ جاؤں گا. نہرو صاحب کو انہوں نے کہا کہ یہ جو میرا گھر ہے اس کو آپ نے وہ متروکہ وقف املاک والے میں نہیں دینا، اس کو مطلب وہ بڑا نا یعنی کہ وہ بہت ہی اعلیٰ طرز تعمیر کا وہ نمونہ تھا. تو پھر وہ نہرو نے ان کی یہ بات مان لی تھی، لیکن پھر بعد میں بڑا پریشر پڑا نہرو پہ، تو پھر اس کو اس میں شامل کرنا پڑا. ابھی تک اب تو خیر اس پہ جھگڑا اور لٹیگیشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ پراپرٹی غالباً اب کسی کے استعمال میں نہیں ہے فی الحال. تو یہ ان دونوں ملکوں کی بدقسمتی بھی ہے، کیونکہ قائد تو یہی چاہتے تھے کہ جس طرح ایک ان کا گھر بامبے میں ہے، بامبے سے ان کو بہت محبت تھی، دوسرا ان کو کراچی میں تھا، تو وہ ایسے آتے جاتے جیسے امریکہ کینیڈا کے عوام آپس میں آتے جاتے ہیں. جیسے یورپین یونین میں آپ نے یعنی میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ آپ ادھر جرمنی سے جب نکلتے ہیں بارڈر کراس کرتے ہیں سوئٹزرلینڈ داخل ہوتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا. اٹلی سے جب سوری اسپیشلی اٹلی سے سوئٹزرلینڈ جاتے ہوئے تو وہ پتہ نہیں چلتا کہ کب دوسرا بارڈر شروع ہوا. ایک چیک پوسٹ سی آتی جیسے موٹر وے پہ ہمارے ٹول پلازا آتا ہے. تو اس طرح کا تو ان کا ویژن تھا، لیکن ہم نے تو اس خطے کو ایک ایسے خطے میں تبدیل کر دیا ہے کہ جہاں پہ ہم ہمسایہ ملکوں میں بھی نہیں. یہ غالباً واحد خطہ ہے دنیا کا. میں تو حیران ہوتا ہوں، یعنی یہ آسیان ملک آپ دیکھ لیں، سنگاپور، ملیشیا، یہ سارے ایک دوسرے کے، وہ تھائی لینڈ وغیرہ آ جا سکتے ہیں وداؤٹ اینی ویزا اور کاروبار بھی کر سکتے ہیں. سو مچ سو کہ چائنا جو ہے اس کا تسلط ہے اس کے اوپر، ہانگ کانگ کے اوپر تسلط تو خیر مطلب اس طرح سے اب اس کے پاس آ گیا ہوا ہے. خیر تو مطلب چائنا کے خلاف وہاں پہ پروٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں. تائیوان سے اس کا جھگڑا ہے کہ بھی تائیوان اس کا حصہ ہے. اس کے باوجود ان کا یہ حال ہے کہ تائیوان والے وہاں پہ آ کے بزنس کر لیتے ہیں، چائنیز وہاں جا کے اربوں کی امپائر کھڑی کرتے ہیں. ہانگ کانگ کا بھی یہی حال ہے، اور ایک دوسرے کے جگہوں پر وہ بزنس بھی ہو رہے ہیں اور اربوں کے پراپرٹیاں خریدی بیچی جا رہی ہیں آپس میں، اور وہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے. یعنی ان کے بھی جھگڑے ہیں لیکن ایشو کوئی نہیں ہے. تو اور ہم پتہ نہیں یعنی کب اس میں تو کہتا ہوں افریت جو ہے، یہ جو ایک نحوست ہے اس خطے پر چھائی ہوئی، پتہ نہیں کب ختم ہوگی، یا ہمارے لائف ٹائم میں کوئی نظر آتی مجھے. اس سارے تناظر میں یا صورتحال جو آپ نے بیان کی ہے، اس میں ایز اے دانشور پاکستانی قوم کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا قائد اعظم کی یوم ولادت کے حساب؟ میں ویسے کوئی ایسا دانشور نہیں ہوں، آپ نے زیادہ ہی مجھے کچھ نہیں، آپ کی تحریریں جو ہم پڑھتے ہیں اس میں تو بہرحال میرا بس میں ہوں تھوڑا سا اقلیت پسند آپ کہہ لیں. یعنی کہ میں جذباتی بھی انسان ہوتا ہے، ظاہر ہے انسان جذبات کا مجموعہ ہوتا ہے، جذبات کے بغیر تو انسان بالکل مشین ہوتا ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس قوم کو تھوڑے سے جذبات اپنے کم کرنے کی ضرورت ہے. ہم ہر معاملے میں جذباتی ہیں. ہم مطلب ہے کہ آم کھاتے وقت جذباتی ہو جاتے ہیں، پکوڑے کھاتے وقت ہم ایسے زندگی موت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. یعنی آپ رمضان میں لوگوں کو سموسہ خریدتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ موٹر سائیکل پہ جائیں گے، ٹانگ توڑوا کے واپس آ جائیں گے، اتنے جذباتی لوگ ہیں. تو اس کو تھوڑا سا نارمل کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے آپ کو، اور عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے. ہمیں فیکٹس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ ان فیکٹس کو جو ہمیں اسکولوں میں نہیں پڑھائے جاتے، جو ہمیں مطالعہ پاکستان میں نہیں پڑھائے گئے. آلٹرنیٹ ہسٹری پڑھنے کی ہمیں ضرورت ہے. ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک ہسٹری جو ہم نے پڑھی ہے وہ تو چلے ٹھیک ہے، دوسری ہسٹری جو ہمارے ہمسایہ ممالک میں پڑھائی جا رہی ہے وہ کیا ہے. کاظم کے متعلق جہاں پر تو جو 4 کتابیں پڑھی وہ ہمیں اسٹینلے والپورٹ کی بہت پسند ہے، اور اس کی کتاب بھی کسی نے نہیں پڑھی، اس کی کوٹیشن ہی ہمیں بہت پسند ہے، مجھے ایک بڑی مشہور ہے. لیکن ہم نے وہ کتابیں نہیں پڑھی جو کہ مطلب انڈیا میں لکھی گئی قائد اعظم کے اوپر. جسونت سنگھ کی پڑھ لیں چلیں، اور وہ اتنی اس میں قائد کے اوپر اتنی تنقید بھی نہیں ہے، لیکن مطلب اچھی کتاب پڑھنے کے لیے. سو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑے سے اپنے جذبات کم کر کے حقائق کو پرکھنا اور حقائق کو جاننا شروع کر دیں، چاہے وہ حقائق ہمارے نقطہ نظر کو بڑھاوا نہ بھی دے رہے ہوں. صرف ہمیں سچ کی تلاش ہونی چاہیے، اس چیز کی تلاش نہیں ہونی چاہیے کہ اس سے ہمارا
جو نقطہ نظر جو ہمیں بچپن سے پڑھایا گیا تھا وہ غلط ثابت نہ ہو جائے. بہت شکریہ آپ کا اجاز صاحب. آپ کا آپ نے بہت شکریہ آپ کا عرفان صاحب. نہیں صاحب آپ سے بات گفتگو کر کے بڑا اچھا لگا اور بہت اچھی آپ نے جو ہے آج باتیں کی. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا خاص پروگرام جو قائد اعظم کے یوم پیدائش کے حوالے سے تھا، جس میں یاسر عرفات صاحب نے اپنی گفتگو میں ہمیں یاسر پیرزادہ عرفات سوری نام ہاں جی یاسر پیرزادہ صاحب نے ہم نے اپنے برداشت بڑھانے اور علم حاصل کرنے کی طرف جو ہے متوجہ کیا. ہمارا اگلا پروگرام جو ہے وہ 27 دسمبر کو جو بے نظیر صاحب کا یوم شہادت ہے اس کے حوالے سے لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم صاحب کا لائیو انٹرویو جو ہے ہم نشر کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.